بادشاہ بن جاتا، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اس کے بہت فضائل اور فوائد ہیں، اس کے بہت فضائل اور فوائد ہیں، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات ہیں۔ پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ کوئی بادشاہ گزرا ہو اللہ والا، کتابوں میں 7 سلاطین کا تذکرہ ہے۔ سلاطین، 7 بادشاہ ایسے ہیں جو اللہ کے ولی تھے۔ 7 فقہائے مدینہ کا تذکرہ ہے جو اللہ کے ولی تھے۔ 7 بادشاہوں کا جہاں تذکرہ ہے، ان 7 بادشاہوں کی زندگی میں، کتابوں میں یا خوابوں میں، خوابوں سے مراد کوئی ایسا شخص ہو جو ان کی زندگی سے احوال پوچھے کہ آپ کی زندگی میں احوال کیا ہیں۔ کتنے ہمارے بڑے ایسے ہیں جو خود صاحب حدیث سے پوچھتے تھے، امام ترمذی سے، امام بخاری سے، امام مسلم سے، بڑوں بڑوں سے کچھ پوچھ لیتے تھے، یہ فلاں حدیث ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا نزول کیا ہے، وغیرہ۔ یہ بات کوئی خاص نہیں ہے، عام ہے۔ اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں، خود امام بخاری سے پوچھ لیتے تھے خواب میں کہ یہ حدیث کیسی ہے اور اس حدیث کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ نے یہ حدیث کہاں سے لی تھی، وغیرہ۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی اللہ کے دوست ہیں، گزرے ہیں، اب بھی یقیناً ہوں گے، جو خود اس ہستی سے پوچھ لیتے ہیں، اب بھی ہوں گے، اس ہستی سے پوچھ لیتے ہیں، اس ہستی سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سورۃ توبہ کی جو آخری آیت ہے اس کو آزمایا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کے کمالات، اس کی تاثیر، اس کی برکات، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جتنے بھی 7 سلاطین ہیں، 7 سلاطین، 7 بادشاہ گزرے ہیں، جتنے بھی، ان 7 سلاطین کی زندگی کا اور ان کے وظائف میں یہ چیز شامل تھی۔ ان کے جو خاص وظائف تھے، ان کے جو خاص معمولات تھے، ان کی جو خاص تسبیحات تھیں، ان کے جو خاص وظیفے اور ذکر تھے، ان خاص وظیفوں اور ذکر میں یہ سورۃ توبہ شامل ہے۔ یہ سورۃ توبہ شامل، توبہ سے مراد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ شامل ہے، ان کی زندگیوں میں شامل۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، ایک دفعہ فرمانے لگے میری زبان پہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میری زبان سے ختم ہو گئی ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں پڑھتا، 2 میں سے ایک چیز ہوگی، یا میری موت آنے والی ہے یا میری بادشاہت مجھ سے چھننے والی ہے، کیونکہ جب تک یہ آیت میری زندگی میں رہے گی میری بادشاہت مجھ سے نہیں چھن سکتی۔ پھر لوگ بلائے گئے جن کو یاد تھی، انہوں نے ان کو دہروایا، لیکن ان کو یاد نہیں ہوتی تھی۔ چند ہی دنوں کے بعد موت آ گئی۔ اس بادشاہ کا نام تھا سامانی۔ میں تاشقند میں ان کے مزار پہ گیا، کتنے بڑوں نے، مخدوم نوح صاحب حالہ سندھ،
بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے، مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی، تو کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میں۔ مخدوم نوح صاحب اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اور اس سے بھی اگلی بات ہے، اس سے بھی اگلی بات، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں، ایسے لوگ ملے ہیں، ایسے لوگ ملے کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم تھے، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن گئی، ان کی نسلیں۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا، کیوں؟ اس آیت میں، ان 2 آیات میں تونگری ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا ہوں، جو ان کا فرمان ہے، میں عرض کر رہا ہوں، تونگری ہے۔ اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مجھے پتہ ہے مولا، میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے۔ وَأَغْنَنِي، محنت سے نہیں، اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں۔ وَأَغْنَنِي، میں غنی ہوں گا اگر، تو ہوں گا تیرے فضل سے، مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر، ہوگا تیرے فضل سے، مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر، تو ہوگے تیرے فضل سے، اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی۔ اس آیت میں، یعنی ان 2 آیات میں غنا ہے، غنا، جس کا تعویذ آپ 26 محرم کو لکھیں گے، غنا، اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے، اور اس آیت میں کفایت ہے، کفایت، ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا یہ کفایت ہے، 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ روپیہ کر دے تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے کک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لاکھ کو کک کر دے، کک تنکا،
तिनका। मेरा अल्लाह चाहे तो ऐसा कर सकते। 1986 में एक बाबा जी ना मुझे, वो एक मोटरसाइकिल ही होती थी पतले पतले व्हीलों वाली, आगे प्लास्टिक का वो लगा होता था, है मैं वेस्ट में नहीं, वो होंडा 50 बाबा जी चलाते रहे, होंडा 50 चलाते रहे। हाँ, मैं उनके पीछे बैठा हुआ था। बाबा जी आज भी जिंदा हैं और आज भी बाबा जी हैं। 86 को कितने साल हो गए, आज भी वो बाबा जी हैं। एक वाक्या अपना सुनाया, मैं किफायत की बात कर रहा हूं, इन 2 आयात में किफायत है। कहने लगे मैं जज का रीडर हूं, एक जज है उसमें उसका रीडर हूं, तो मेरी तनख्वाह इतने 100 है और जज की तनख्वाह इतने 1000 है। अब वही 1000 लाखों में है, अब वो शायद 100 हजारों में है। कहने लगे कि जज मुझे कहता है कि 15 तारीख के बाद, हद 20 तारीख के बाद मेरा हाथ बहुत तंग होता है। तो मैंने कहा कि मेरा हाथ तंग नहीं होता। कहा वजह क्या है? कहा मुझे बरकत मिली है। कहा वो क्या होती है? तेरी तनख्वाह तो मुझसे चौथाई गुना ज्यादा है, थोड़ी है। तो मैंने कहा ये देखिए मेरा पेन है, इसमें मैं स्याही भरता हूं और रीडर लिखता हूं, जनाब जो फरमाते हैं मैं आपका फरमान लिखता हूं जज साहब का। इसको 24 साल हो गए इस पेन को। रब ने इस पेन में मेरी किफायत कर दी है। मैंने एक छोटी सी मिसाल जज साहब को दी। ये मुझे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, बाइक पे मुझे सुना रहे हैं वाकया। मुझे वाकया, गर्मी थी, खरबूजों का मौसम था, खरबूजे थे। ये कहते हैं कि अल्लाह पाक ने इस आयत में, इन 2 आयात में किफायत रखी है, किफायत रखी। गैब से जरूरतें पूरी होना, गैब से मसाइल का हल होना, गैबी निजाम का मुतवज्जह होना, इन 2 आयात में रखी है। और फिर अल्लाह पाक ने इन 2 आयात में किफालत रखी है। वो कैसे? एक कमाने वाला होता था, सारा घर खाने वाला होता था, जरूरतें पूरी होती थीं, बच जाता था। सारे कमाने वाले, सारे खाने वाले, हाय हाय लगी है कि शाम और कल का क्या बनेगा। वो किफालत वाला हाथ हट गया है, किफालत वाला हाथ हट गया है कि मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिजां के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। हाँ, और ये जो आप तावीज 26 मुहर्रम को लिखने वाले हैं, ये मेरा इजाद करदा नहीं है। सदियों से अल्लाह के वलियों का आजमूदा है और अल्लाह के वलियों का तजर्बा शुदा है और अल्लाह के दोस्तों ने इसे सदियों से आजमाया और मखलूक खुदा को सदियों से इससे फैज मिला, इससे नफा मिला और इससे खैर मिली सदियों से। आप ये देख लें। जो तोहफा सदियों से आजमूदा है, तो उस तोहफे को हम क्यों भूले? सिर्फ मुझसे एक गलती हुई है। अब आप पहले देखें हुई है या नहीं हुई। मैं बिलफर्ज अगर कहता हूं कि मुझसे एक गलती हुई है, कि मैंने आपको क्यों बताया? मुझे
یہ تھا 21 محرم کا یہ نسلوں کے لیے، اور پیر صاحب نے خاص عمومی اعلان ہے، عمومی ایک بات سنی ہوگی کہ ہمارا نسل در نسل چلتا یہ عمل ہے، یہ عمل ہماری نسلوں میں چلا آ رہا ہے، عمومی آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، اور ہے ایسے ہی ہے۔ لیکن تسبیح خانے نے کوشش کی ہمیشہ، آج سے پہلے بھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی، کہ جو سینے کے راز ہیں وہ اللہ کی مخلوق اور کملی والے کے غلاموں کے سینے میں چلے جائیں۔ بس یہ فیصلہ ہے، کوشش ہے، دعویٰ تو نہیں ہے، کہ سینے میں چلے جائیں۔ یہ بتائیں میرے کملی والے کا ہر امتی انشاءاللہ بخشا جائے گا، بخشا جائے گا، ہر مسلمان جتنے بھی ہیں اللہ ان کی بخشش کرے گا، اور یہ جس کو بخشا جائے گا، جو بھی مسلمان جتنے بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے، تو پھر وہ تو شاہی مہمان ہوئے، جنتی مہمان ہوئے، تو جنتی مہمان کو تو جنتی تحفے دینے چاہیے، اور وہ جنتی تحفہ کیا ہے؟ وہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہے، یہ جنتی توبہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 7 سلاطین، یہ تو ہیں وہ جن کے تذکرے ہیں، ورنہ کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں۔ ملک مظفر ان 7 سلاطین میں نہیں، یہ ایک علاقے کے بادشاہ تھے جن کے نام پہ مظفر نگر، جن کے نام پہ مظفر آباد، مظفر نگر یو پی، مظفر آباد کشمیر، مظفر گڑھ ملتان کے ساتھ۔ ملک مظفر بادشاہ تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، اور صرف بادشاہ نہیں تھے، ولایت کے تاجدار بھی تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، بڑے ان کے واقعات ہیں۔ اس جیسے کتنے بادشاہ گزرے، اس جیسے کتنے بادشاہ گزرے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 52 سال حکومت کی، اور اللہ کے ولی تھے، اور کتنے لوگ ہیں۔ ہر بادشاہ کی زندگی کے معمولات میں ہے یہ، ہر بادشاہ کی زندگی کے معمولات میں، ہر بادشاہ کی زندگی کے معمولات۔ اور یہ آیت ان کی زندگی کے معمولات میں، کسی کی زندگی میں 1 دفعہ، کسی کی 100 دفعہ، کسی کی 1000 دفعہ، کسی کی کتنی بار، ان کے معمولات میں ہے۔ میں نے عرض کیا نا، سامانی ایک بہت بڑا قبیلہ گزرا ہے، بادشاہوں کی ایک لڑی گزری ہے، ان کے بادشاہ در بادشاہ کہ میرے منہ سے یہ آیت نہیں نکل رہی، بھول گئی ہے، اور یاد دلانے کی کوشش بھی کی تو کوشش کی، نہیں نکل رہے۔ آخر کار یہ آیت جب نہیں نکلی تو فرمایا پھر لگتا ہے وقت، اور وقت آگے، وقت آگے۔ ایک صاحب، ایک بزرگ تھے اللہ والے، انہوں نے فرمایا کہ میں دیکھوں لوح محفوظ میں اس آیت کو کن حروف سے لکھا گیا ہے، لوح محفوظ میں۔ تو فرمایا میں نے دیکھا قرآن کے کچھ ہی جو لوح محفوظ میں خاص لکھے گئے ہیں، سارا قرآن خاص ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو خاص الخاص ہیں۔ ان میں فرمایا سورۃ فاتحہ اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ خاص الخاص، یہ خاص الخاص۔ جنات کے ہاں، جن ہستیوں کا جنات سے واسطہ اور تعلق ہے، ان سے سنا ہے کہ جنات کے ہاں اس آیت کی بڑی قیمت ہے، اور جنات کے ہاں اس آیت کے بڑے کمالات ہیں۔ میں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد اس آیت کے فائدے، اس آیت کے نفع اور اس آیت کے کمالات سنوں گا انشاءاللہ۔ جنات کے ہاں اس آیت کے بڑے فائدے ہیں، عجیب فائدے، عجیب فائدے اور عجیب نفع،
اور جنات اس آیت کو بہت پڑھتے ہیں جنات، یہاں تک یہ جنات اس آیت کو پڑھتے ہیں، آپ غور سے سنیں، یہاں تک پڑھتے ہیں جنات، یہاں تک پڑھتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، یہاں تک پڑھتے ہیں کہ کروڑوں دفعہ اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ جتنی ان کی عمر ہے اتنی ان کی تعداد ہے، پھر تعداد بھی طاقت کے مطابق تعداد بڑھتی ہے، طاقت کے مطابق، یہ لفظ غور سے سنیے گا، طاقت کے مطابق تعداد بڑھتی ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، جتنی قوت ہوتی ہے، اتنی تعداد بڑھتی ہے۔ کروڑوں 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 کی تعداد میں جنات اس کو پڑھتے ہیں۔ پھر اس آیت میں ایک تاثیر اور ہے، یہ مٹی کو سونا بناتی ہے، مٹی کو سونا بنا دیتی، سونا بن رہا ہے۔ زندگی کی آخری ایام میں کہنے لگے میں نے ساری زندگی ضائع کی ہے، مجھے اگر پتا ہوتا نا کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میں کائنات کے سونے بنانے کے راز ہیں کہ مٹی کو ہاتھ لگاؤ تو مٹی سونا بن جاتا ہے، اب تک میں 1 کروڑ سے زیادہ یہ آیت پڑھ چکا ہوتا، میں دن رات ایک کر دیتا، دن رات کیا کر دیتا؟ ایک کر دیتا دن رات، اور میں اسی آیت کو پڑھتا، پھر میں نے زندگی ضائع کر دی۔ بیٹا تھا اقبال، اس کو کہنے لگا بیٹا میں بوڑھا بہت ہو گیا ہوں، خیال کرنا، سونا بنانے والی اس زندگی میں نہ جانا، وہ لفظ کہتے تھے ٹھرک، سونا بنانے والی ٹھرک میں نہ جانا، اس زندگی میں نہ جانا بیٹا، اگر کبھی سونا بنانے کا شوق بھی پیدا ہو تو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت کو دن رات پڑھنا، صبح شام پڑھنا، پل پل سانس سانس پڑھنا، اور ہر لمحہ ہر لہجہ پڑھنا، اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھنا، اسی میں سونا بھی ہے، اسی میں چاندی بھی ہے، اسی میں ہیرے بھی ہیں، اور اسی میں جواہرات بھی۔ آپ کتنی خوش قسمت ہیں، آپ کو یہ 2 آیاتوں کی برکت، ان 2 آیات کی خیر اور ان 2 آیات کی تاثیر آپ کے جیوں میں اتری گئی ہے، جیوں میں اتر گئی ہے، یہ بات غور سے سنیے گا، جیوں میں اتر گئی ہے، دلوں میں اتر گئی ہے، آپ کے جیوں میں اتر گئی ہے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، اس کو پھر اللہ وہ سمجھ دے دیتا ہے جو اس کو خیر کی راہوں کی طرف لے کر چلتی۔ یہ تعویذ صدیوں سے آزمودہ ہے، اور صدیاں ہی اس تعویذ کو لے کے چل رہی ہیں۔ میں تو ڈاکیا ہوں، صرف سفیر ہوں، میں نے بتا دیا، آپ چیز تو میری نہیں ہے، کلام اللہ کی، وہی مدینے والے پہ، کملی والے پہ اتری، بتانے والے آل رسول، اصحاب رسول، پہنچانے والے محدثین، فقہا، اولیاء، صالحین، صدیوں سے ہم تک یہ تواتر سے سچی چیز پہنچی ہے، پھر ان کے اپنے تجربات، پھر ان اپنے مشاہدات ہیں، اور ان تجربات اور مشاہدات کو بتانے والے بھی سچے، وحی بھی سچی، لفظ بھی سچے، حروف بھی سچے، سچے حروف، سچے الفاظ، پھر یہ حروف سے مل کے بنی ہے، چھوٹے چھوٹے حرف جو ہیں، جو الف با سے لے کر یا تک چھوٹے چھوٹے حروف ہیں، ان سے مل کر یہ آیتیں ملی ہیں، اور ان سے مل کے بنی ہیں، ان حروف سے مل کے بنی، ان حروف سے مل کے بنی۔ اور وہ حروف کتنے ہیں؟ آئے میں آپ کو ذرا بتاؤں، آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ الف پورے قرآن میں 48,872، سب سے زیادہ پورے قرآن میں الف ہے، الف سب سے پہلا، سب سے زیادہ کیا ہے؟ الف۔ تا پورے قرآن میں 5,791، 5,791۔ جیم پورے قرآن میں 3,358۔ خا، خا
2482 जा 1597 जाल 1597 जा 1683 शीन 2489 ज़ौद 1696 ज़ोएं जिसे जा कहते हैं 882 सबसे कम हरूफ इसके हैं। सबसे ज्यादा हरूफ किसके हैं? अलिफ के। गैन 1220 पूरे कुरान में। काफ 6813 लाम 34310 नून 27838 हा 26535 बा 11420 सा 1405 हा 1927 दाल 5993 रा 12055 सीन 6802 6000 स्वाद 2492 तो 1274 आइन 9931 फा 8228 काफ 10380 मीम 28922 वाओ 25352 या 25717। आपका सारा लक़द जाकुम से आखिर तक फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम तक ये सारे हुरूफ हैं। और यह सारे हुरूफ मिलके आपस में ये 2 आयात बनी हैं। और इनकी ताकत कि सारी उम्र सोना बनाने की मेहनत करने वाला कहता है जिंदगी मैंने ज़ाया कर